میں نے یہ صرف خود کاوش نہیں کی، میں نے اس فن کے ماہرین کے ساتھ نشستیں بھی کی، ان سے استفادہ بھی کیا، صرف لائبریری نہیں چھانا، صرف کتابیں نہیں دیکھا، ان سے استفادہ بھی کیا، ان کے پاس بیٹھا بھی، رابطے میں رہا۔ اس وقت اس فن کا امام بر صغیر میں بلا کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ چونکہ بنگلہ دیش میں جتنے بڑے شہر ہیں، وہ چٹاگام ہو یا ڈھاکہ ہو یا سید پور ہو، یہ فتح آباد، ان تمام شہروں کے مشائخ اور علماء کے ساتھ میری نشستیں ہوئی۔ پاکستان میں کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، راولپنڈی ہو، پشاور ہو، ان سب جگہوں، فیصل آباد ہو، کئی مشائخ کبار کے ساتھ میری تفصیلی نشستیں ہوئی۔ اس فن حیات و توقیت و فن فلکیات کا اس موجودہ زمانے کا امام خواجہ مظفر حسین ابھی بھی باحیات ہیں، تقریباً 85 ایئرز اولڈ ہوں گے۔ ان سے بھی میں نے کافی اس سلسلے میں گائیڈنس لی ہے۔ پھر میں نے فتویٰ لکھا، اور فتویٰ پھر ان کی خدمت میں میں نے پیش کیا کہ آپ فنی حیثیت سے پہلے چیک کیجیے، کہیں کوئی سکم ہو، کہیں کوئی نوک پلک کا کچھ معاملہ ہو، آپ بے جھجک اس پہ قلم چلائیے۔ سبحان اللہ۔ شمس الہدیٰ کی پیشانی پہ ذرا سا بل نہیں آئے گا، سبحان اللہ، میں اپنی سعادت سمجھوں۔ بے شک۔ انہوں نے اس کو کئی دن تک اس کے ہر نوک پلک کو دیکھا، پھر مجھے فون پر کہا کہ مفتی صاحب آپ نے میرے سر کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ کیا بات؟ کہا دنیا بھر سے سوالات آتے ہیں، وہاں پر یہ اتنے نازل البلد ہے تو یہ معاملہ ہے، تو یہاں یہ ہے، اور آپ نے تو اس فتوے میں پورا احاطہ کر لیا۔ میں تو اب یہی فتویٰ اگر آپ کی اجازت تو اس کی کاپی میں رکھ لوں۔ میں نے کہا حضرت آپ کی خدمت میں حاضر۔ کہا اب اسی کی کاپی میں بھیج دیا کروں گا، اور پھر تصدیق کر کے مجھے بھیجا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے فقہا کی خدمت میں پیش کیا، یا وہ فنی حیثیت سے ہوا، اب ذرا فقہ حنفی کی حیثیت سے بھی لوگ چیک کر لیں۔ ایسے ایسے فقہا کی تصدیقات میرے اس فتوے پر ہے، چاہے وہ مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ بقیت السلف، ان کو اگر ان کا چہرہ بندہ دیکھتا ہے نا تو ایک دبدبہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی علمی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ، وہ مفتی اعظم راجستھان ہی سے پورے ملک میں فیمس ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں ذرا ان کی تحریر بھی اگر آپ کو دکھا دوں تو شاید یہ بھی ایک ہے کہ بھائی چلیے ہمارے بزرگ کی تحریر آپ حضرات میں دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ میرے فتوے پر اتنے اکابر کی تصدیقات بھی ایک صفحے میں سمائی بھی سکتی ہیں۔ اب جیسے یہ ہے، دیکھیے اس پر کچھ بزرگوں کی تصدیقات ہیں۔ ایسی کچھ کاپیاں اور ہیں۔ اس میں دیکھیے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جو بر صغیر کے اہل سنت و جماعت کی عظیم یونیورسٹی، سبحان اللہ، اس کے دارالافتاء کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مفتی نظام الدین صاحب رضوی، یہ ان کی تصدیق موجود ہے، اور ان کی مہر بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب بہار شریعت، ان کے دارالافتاء کے جو ہیڈ مفتی ہیں مفتی عالم مصطفیٰ صاحب، ان کی تصدیق موجود ہے، اور ان کی بھی مہر ہے۔ اور جو میں نے خواجہ صاحب کی ذکر کیا، ان کی بھی تصدیق یہ دیکھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اور بھی یہاں کے مفتی اشفاق صاحب ہیں، جو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وابستہ ہیں، اور ایک کاپی میں وہ مفتی اعظم راجستھان کے بھی ہے، وہ میں چاہتا دکھاؤں، وہ نہیں ملا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جماعت کی عظیم شخصیت ہے مفتی منیر الزماں صاحب، جو روچ ڈیل میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کئی نشستیں میرے ساتھ کی، عبارتیں دیکھی، پڑھی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پاس علماء کا وفد بھیجا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا حضرت یہ تو آپ کی دعائیں۔
انہوں نے مجھے یہ تحریری طور پر لکھ کر کے بھیجا. یہ لکھتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. روچڈیل میں تمام اہل اسلام کے لیے اس فتوے اور اس کے ساتھ اکابرین، پورے فتوے سے ان کے پاس گئے تھے، اکابرین علماء احناف اور ماہر علم فلکی کے بعد قطعاً جواز نہیں کہ مفتی صاحب کے صادر کردہ فتوے کے علاوہ کسی اور رائے پر عمل ہو. سبحان اللہ. بعض احباب میڈیا پہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ فتوے کی ہمیں کیا ہوا ہے، فتویٰ تو ہم سینکڑوں فتویٰ حضور کے ارشاد پر قربان کر دیں گے. وہ فتویٰ ہی کون ہے جو مصطفیٰ کریم کے ارشاد کے خلاف ہو؟ بے شک. کیا وہ فتویٰ ہے؟ فتویٰ وہی ہے جو قرآن و سنت کی موافقت میں ہو، قرآن و سنت کی تائیدات میں اس میں ہو، قرآن و سنت سے کہیں مزاحمت نہ ہو. اور اے میرے احباب، مجھے حیرت ہوتی ہے، ضمن بات آگے ذہن میں تو کہہ دوں، شاہ صاحب قبلہ یہاں تک فرمایا گیا ہم تو حدیث پر قربان ہیں. حدیث کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی. افطار، اور اس پر بھی ٹائٹل ہے مفتی صاحب. اور اس لفظ کو ایسا نہیں کہ تسامن، کبھی آپ کی زبان تسام ہو جاتا ہے، بار بار یہی لفظ ہی ہے. افطار میں جب یار میڈیا والے سنتے ہوں گے ارے لیکن کیا سمجھتے ہوں گے، اور پھر اس پر تمغہ کیا، ہماری رسپانسبلٹی بنتی، ہماری ذمہ داری بنتی قوم کی، ہم ہدایت کریں، اصلاح کریں. ارے بھیا پہلے کچھ ہو نا. بے شک. سبحان اللہ. ایسے ہی موقع پر بزرگوں نے فرمایا ہے گر ہمی مکتب و ہمی ملا کار طفلاں تمام خواہد شروع. یہ حدیث شریف حضرت پیش کیا اور کہا میری حضور نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی. لہذا جو تاخیر والا ٹائم ٹیبل ہے وہ صحیح ہے. کتنی جھٹ سے نکل گئی. بلا شبہ میرے آقا کریم نے فرمایا، میں نے وضاحت بھی تھوڑی سی کی، ہمارے ایک عالم صاحب نے کہا کہ تشریح کر رہے ہیں مگر یہ نہیں بتایا کہ میرے آقا نے فرمایا تاخیر سحری میں کرے کہاں تک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا کریم تو آقا کریم ہیں، ان پر جو وحی الہی آئی اس نے واضح کر دیا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین. یہ حتی نے تو بریک لگا دیا ہے. فجر طلوع ہو جائے تو بس یہی ہے، اس کے پہلے پہلے یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ جو تاخیر والا ہے وہ سب صحیح ہے. سبحان اللہ. بریک لگا دیا حتی یتبین. ہمارے ایک عالم صاحب نے کہا محمد صاحب یہ تو جیسے تشریح کر رہے ہیں کہ لہذا تاخیر والا ٹھیک ہے تو ایک بند اور لگانا چاہیے کہ افطار میں تاجیل جلدی ہے نا تو لہذا آفٹر عصر افطار کر لیں، ذرا جلدی رہے. اے میرے بھائیوں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کے برین واش کرنا یہ غبال کے سوا کچھ نہیں ہے. پہلے علم لینا چاہیے، پھر علم والوں سے تبادلے خیال کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، گو کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ میں غیروں کی کتاب کو، جو بد مذہبوں کی کتاب ہے، بلا ضرورت اس کو میں پیش کروں. بے شک. بے شک. لیکن اس کے باوجود سعودیہ حکومت وہاں پہ ریاض یونیورسٹی کے شعبہ فلکیات کا ماہر ڈاکٹر کمال الدین ریاض یونیورسٹی، اس نے بھی، اس کی بھی تحریر میرے پاس موجود، اس نے بھی اسی بات کو واضح کیا کہ ان راتوں میں سحری کا وقت اسی وقت اینڈ ہوگا جب ہاف نائٹ ہو.